الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین۔ معزز سامعین، نماز کی سنتوں کا بیان شروع تھا جو اجمالی سنتیں تھیں، اب نماز کی تفصیلی سنتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء نماز کی سنتوں میں تفصیل بیان کرتے ہیں اور وہ تقریباً نماز کی 47 سنتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی طرف اٹھانا۔ مرد جو ہے وہ کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور عورت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے سردی کے موسم میں اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ چادر کے اندر ہاتھوں کو کانوں کی طرف اٹھائے تو نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کے اندر توسع ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چادر سے نکالے اور کانوں کی طرف اٹھا لے، بلکہ مستحب ہے کہ چادر سے نکال کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے۔ نمبر 2، انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ کانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے وقت اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، آپس میں نہ ملانا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، مقتدی امام کے پیچھے تکبیر متصل پڑھے، یعنی جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو اس کے بعد متصل فوراً بعد مقتدی بھی نیت باندھ لے اور اللہ اکبر کہہ دے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ امام کے نیت باندھ لینے کے بعد بھی پیچھے اپنے کپڑوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ کوئی اپنی ٹوپی سیدھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ سنت یہ ہے کہ جس طرح امام تکبیر کہہ دے اس کے بعد فوراً متصل مقتدی بھی تکبیر کہہ دے۔ نمبر 4، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کا حلقہ بنا کر اسے پکڑیں، یعنی دائیں ہاتھ کی بیچ والی 3 انگلیاں بائیں کلائی یا بازو پر بالکل سیدھی رکھیں، لیکن یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 5، ثنا پڑھنا۔ نمبر 6، اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 7، بسم اللہ پڑھنا۔ رکعت کی ابتدا میں، یعنی ہر رکعت کی ابتدا میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 8، آمین کہنا۔ امام بھی کہے اور مقتدی بھی کہے اور جو منفرد ہو وہ بھی کہے۔ نمبر 9، ربنا لک الحمد پڑھنا، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب مقتدی تو ربنا لک الحمد پڑھے گا، لیکن امام بھی پڑھے گا یا نہیں؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ امام بھی ربنا لک الحمد دل میں پڑھ لے۔ ربنا لک الحمد پڑھنے کے 4 طریقے آئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اللہم اور واو دونوں کے ساتھ، یہ سب سے افضل اور بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہم ربنا لک الحمد اللہم کے ساتھ لیکن واو کے بغیر، یہ دوسرا نمبر پر افضل ہے۔ نمبر 3، ربنا ولک الحمد اللہم کے بغیر لیکن واو کے ساتھ، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ نمبر 4، ربنا لک الحمد اللہم اور واو دونوں کے بغیر، یہ چوتھے نمبر افضل ہے۔ ان 4 طریقوں کے علاوہ یہ کلمات بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے ایک صحابی نے آہستہ سے یہ کلمات کہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھ دے۔ اگر کوئی شخص ان کلمات کو پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نمبر 10، آمین کو آہستہ آواز سے پڑھنا، مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا کو آہستہ مانگنا افضل ہے۔ نمبر 11، تکبیر کو بالکل سیدھا کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنا۔ نمبر 12، جب امام تکبیر کہے تو تیز آواز سے پڑھے کہ مقتدی پیچھے سن لے۔ نمبر 13، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ نمبر 14، جب نمازی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملائے، 4 انگلیوں کے اندازے کے مطابق فاصلہ رکھیں۔ بعض لوگ نماز کے اندر پاؤں کو بہت زیادہ کشادہ رکھتے ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ سنن ابو داود کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فروجات للشیطان۔ صفوں کو قائم کرو، کندھوں کو ایک دوسرے کے برابر کرو، خالی جگہوں کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے لگانے کا حکم دیا ہے اور یہ لوگ پاؤں لگاتے ہیں۔ پاؤں لگانے کا حکم نہیں ہے بلکہ کندھوں کے ملانے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے، کیونکہ شیطان درمیان سے نہ گزرے۔ اگر کوئی شخص اتنا کشادہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے نیچے سے گزر جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی کشادگی رکھے کہ جو 4 انگلیوں کے اندازے کے مطابق ہو۔ نمبر 15، جو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جائے، یہ سورت کون سی ہونی چاہیے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ صبح اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھی جائے، عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھی جائے اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھی جائیں۔ طوال مفصل یہ سورہ سبا سے لے کر سورہ بروج تک یہ لمبی صورتیں ہیں، اس لیے صبح اور ظہر کی نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور پھر عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھی جائیں۔ یہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ کے درمیان جو صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ سورہ بینہ بھی اس کے اندر داخل ہے، تو عصر اور مغرب کی نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا سنت ہے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کیا جائے۔ قصار مفصل جو ہے وہ سورہ بینہ سے لے کر آخر تک یعنی سورہ ناس تک کے درمیان کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الناس بھی اس میں شامل ہے۔ مغرب کی نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب پیچھے پڑھنے والے راغبین ہوں یا کوئی شخص خود اکیلے نماز پڑھے، اور اگر وہ رغبت کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھے تو یہ سنت ہے۔ البتہ اگر جماعت کی نماز ہو اور لوگوں کو جلدی ہو تو پھر جماعت کی نماز ہلکی پڑھی جائے تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں، تھوڑی سی قرات پڑھی جائے تاکہ لوگ محبت کے ساتھ نماز پڑھیں اور تنگ نہ ہوں۔ نمبر 16، امام کے لیے صبح کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا، یعنی پہلی رکعت میں دوسری قرات کے بنسبت زیادہ قرات کرے، پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرے۔ یہ مسئلہ صرف صبح کی نماز میں ہے، باقی نمازوں میں نہیں۔ باقی نمازوں میں جو پہلی رکعت تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی لمبی نظر آتی ہے۔ نمبر 17، رکوع کی تکبیرات یہ بھی سنت ہیں۔ نمبر 18، رکوع کی تسبیحات پڑھنا بھی سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 19، رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا یہ سنت ہے۔ نمبر 20، اپنے انگلیوں کو کشادہ رکھنا گھٹنوں کے پکڑے ہوئے وقت، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ نہیں۔ نمبر 21، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کو سیدھا کھڑا کرنا۔ نمبر 22، رکوع کی حالت میں اپنے سر کو دبر کے ساتھ برابر کرنا۔ نمبر 23، رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا۔ نمبر 24، رکوع سے اٹھنا۔ نمبر 25، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا کہ انسان کا ہر جز اپنی جگہ پر ٹک جائے۔
البتہ قوما تو واجب ہے، لیکن قوما کی حالت میں سیدھا کھڑا ہونا کہ ہر جز اپنی جگہ پر ٹک جائے، یہ سنت ہے۔ نمبر 26، سجدے کو جاتے وقت سب سے پہلے گھٹنوں کو رکھنا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھنا، اس کے بعد ناک کو رکھنا، اس کے بعد اپنی پیشانی کو رکھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 27، جب سجدے سے اٹھے پھر ترتیب کو پلٹ دے، سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائے، اس کے بعد ناک کو اٹھائے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے، اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھائے۔ نمبر 28، سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 29، سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 30، سجدے کی حالت میں اپنے سر کو ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 31، سجدے میں تسبیحات کا پڑھنا، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 32، نماز کی حالت میں نمازی جب رکوع میں جائے تو اپنے رانوں کو اپنی پیٹ سے الگ رکھے۔ نمبر 33، نماز کی حالت میں نمازی جب رکوع میں جائے تو اپنے بازوؤں کو اپنے بغلوں سے الگ رکھے۔ نمبر 34، نماز کی حالت میں جب نمازی رکوع میں جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہ رکھے بلکہ زمین سے اوپر رکھے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر 35، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بات یاد رہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس طریقے سے بیٹھنا کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر ٹک جائیں، یہ سنت ہے۔ البتہ سجدے سے اتنی مقدار اٹھنا کہ انسان بیٹھنے کے قریب ہو جائے، یہ واجب ہے۔ نمبر 36، اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھنا دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی جلسہ کی حالت میں جس طرح انسان جب تشہد میں بیٹھ جائے تو اپنی ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھتا ہے، اسی طرح جلسے کی حالت میں بھی اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 37، قعدہ کی حالت میں مرد کے لیے اپنے دائیں پاؤں کو کڑا کرنا اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا۔ نمبر 38، قعدہ کی حالت میں مرد کے لیے اپنے بائیں پاؤں کو بچھانا اور اس پر بیٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 39، تشہد کی حالت میں جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے نمازی تو شہادت کی انگلیوں کو اٹھائے اور لا الہ الا اللہ پر نیچے کر دے، یہ سنت ہے۔ اور شہادت کی انگلی کو اٹھاتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملائے، یعنی 51 کا عدد بنا لے، اور شہادت کی انگلی کو اشہد اللہ الہ پر کڑا کر دے اور الا اللہ پر نیچے کر دے۔ نمبر 40، فرض کی خالی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 41، آخری قعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، البتہ پہلا جو قعدہ ہے اس میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھے۔ نمبر 42، آخر میں دعا پڑھنا، ایسی دعا پڑھنا کہ جو قرآن یا سنت کے مشابہ ہو، یعنی قرآن اور سنت میں اس کا ذکر آیا ہو۔ ایسی دعا نہ مانگے جو لوگوں کی دعا کے ساتھ مشابہ ہو، یعنی اللہم زوجنی زوجتا حسنہ، کہ اللہ مجھے اچھی بیوی عطا کر دے، اس طرح دعائیں نہ مانگے۔ اس طرح دعائیں نماز میں مانگنا ناجائز ہے، صرف وہی دعا مانگی جا سکتی ہے جو حدیث اور قرآن میں آئی ہو۔ اسی طرح دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرنا، یہ بھی سنت ہے، اس طرح کہ امام کے چہرے کی سفیدی پیچھے مقتدی دیکھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سلام پھیرا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے کی سفیدی پیچھے صحابہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 43، جب امام سلام پھیرے السلام علیکم، یعنی آپ پر سلام ہو، تو یہ سلام کس پر کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ تو صرف کہتے ہیں، پتہ نہیں کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں۔ اب امام سلام کس پر کرے گا؟ امام جب سلام کرے گا تو 3 مخلوقات کی نیت کرے گا۔ نمبر 1، اس امام کے دائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس پر سلام کہے۔
دوسرا اس کے دائیں طرف نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جنات، اس پر سلام کہے، اور تیسرا اس کے دائیں طرف اس کے مقتدی ان پر سلام کہے۔ اس طرح بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بھی ان تینوں کی نیت کرے۔ اب آپ کہیں گے کہ دائیں طرف جو مقتدی ہیں ان پر امام نے سلام تو کر لیا، اور بائیں طرف جو مقتدی ہیں ان پر بھی امام نے سلام کیا، لیکن جو مقتدی امام کے پیچھے متصل کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ امام کے دائیں اور بائیں دونوں جانب جو اس کے پیچھے متصل لوگ کھڑے ہیں، امام ان پر سلام کہے، دائیں طرف بھی جب سلام پھیرے اور بائیں طرف بھی جب سلام پھیرے، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت پیچھے لوگوں کی بھی نیت کر لے، کیونکہ یہ زیادہ معزز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ امام کے پیچھے متصل کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ایک نماز 100 نماز کے برابر ہے، اور عام صف والے کی نماز 25 یا 27 نماز کے برابر ہے۔ اب مقتدی کس پر سلام کہے گا؟ تو مقتدی کی دائیں طرف فرشتہ ہے، اس پر سلام کہے، اس طرح اس کے دائیں طرف جو لوگ ہیں اور جنات ہیں ان پر سلام کہے، ان کی نیت کر لے۔ اسی طرح بائیں جانب جب سلام پھیرے تو ان تینوں کی نیت کرے۔ نمبر 44، اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ صرف فرشتوں پر سلام کہے، کیونکہ باقی ساتھی اس کے ساتھ موجود نہیں۔ نمبر 39، جب دائیں طرف سلام کہے تو بلند آواز سے کہے، اور جب بائیں جانب سلام کہے تو پہلی کی بنسبت ذرا آہستہ کہے، یہ سنت ہے۔ نمبر 45، امام کے ساتھ مقتدی کے لیے متصل سلام پھیرنا۔ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ مقتدی نے اپنی نماز مکمل نہیں کی ہوتی اور امام سلام پھیر لیتا ہے، تو اب مقتدی کیا کرے گا؟ اگر مقتدی نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا ہو، اگرچہ اس نے درود شریف نہ پڑھا ہو اور امام نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام پھیر لے، کیونکہ امام کی اقتداء واجب ہے۔ نمبر 46، پہلی دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 47، جب کسی شخص سے کوئی رکعت چلی جائے اور وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، پھر جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو تب وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ امام کے پہلے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام نے جو سلام پھیرا ہو وہ سجدہ سہو کے لیے ہو، امام سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سنت یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو مقتدی اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ تھے تقریباً نماز کے 47 سنتیں جو علماء نے تفصیلاً بیان کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے واجبات کا بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔